جس کے دل میں حضور بس جاتے ہیں، حضور کی محبت پیدا ہو جاتی ہے۔ عاشق رسول کی پہلی پہچان یہ ہے۔ بات اختتام کی طرف جا رہی ہے، لیکن آپ کی توجہ ماؤں اور بہنوں کی بھی، آپ سب کی، کہ جس کو حضور کا عشق نصیب ہو جاتا ہے پھر وہ اپنی مرضی نہیں چلاتا، وہ محبوب کی مرضی پہ کا خیال کرتا ہے۔ محبوب کو کیا پسند ہے؟ صبح فجر میں اٹھنا پسند ہے، تو پھر وہ صبح فجر میں اٹھ جاتا ہے۔ آج لوگ کہتے ہیں مولانا آنکھ نہیں کھلتی، یار کیا کریں، بہت کوشش کرتے ہیں آنکھ نہیں کھلتی۔ میں کہتا ہوں اگر صبح جم جانا ہو تو آنکھ کھلتی ہے، صبح ٹرین پکڑنا ہو تو آنکھ کھلتی ہے، صبح بس پکڑنا ہو تو آنکھ کھلتی ہے، صبح نوکری پہ جانا ہو تو آنکھ کھلتی ہے۔ کتنا افسوس ہے نا، اپنے جیسے انسان کی نوکری کرنے کے لیے صبح کو آنکھ کھل جاتی ہے، لیکن اللہ کی خدمت میں جانے کے لیے، اس کی بارگاہ میں جانے کے لیے، اس کی عبادت کے لیے ہماری آنکھ نہیں کھلتی۔ مطلب ہم کیا ہے؟ دعوے بڑے ہیں، دلیل کچھ نہیں ہے، حالات ہم نے کیسے بنا رکھے۔ آئیے تو حضور کا عشق سب کچھ قربان کرنے پہ مجبور کر دیتا ہے۔ ایک نام ہے ہندوستان کی سرزمین پر، حضرت سیدی کفایت علی کافی مراد آبادی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا، یہ مجاہد آزادی تھے، جہاد کا فتویٰ دیا تھا انگریزوں کے خلاف، بہت بڑے عاشق رسول تھے، بڑے عظیم نعت گو شاعر تھے، عالم بھی تھے، سید بھی تھے، بڑے متقی، بڑے پرہیزگار۔ لیکن جب انہوں نے ملک ہندوستان کو آزاد کرانے کے لیے جہاد کا فتویٰ دینے والے علماء کی تائید کی، تو ان کو مراد آباد کی جیل میں قید کر دیا گیا، اور قید کرنے کے بعد انگریزوں نے سزا سنائی کہ کافی مراد آبادی کو جیل میں پھانسی دے دی جائے گی، پھانسی دی جائے گی۔ دو چیز ہے، یا فتویٰ واپس لو یا پھانسی کے پھندے پہ چڑھو۔ کافی نے کہا تھا اگر میں فتویٰ واپس لیتا ہوں تو پھر مسلمانوں کے فتوے پر قوم کبھی اعتبار نہیں کرے گی، جان تو کبھی بھی جانا ہے، فتویٰ قیامت تک رہنا ہے، اس لیے جان بچانے کے لیے فتوے کی آبرو سے کھیلا نہیں جائے گا۔ تو کافی نے کہا تھا مرنا پسند ہے لیکن فتوے کی آبرو کو بیچنا پسند نہیں ہے، کیونکہ ہم نبی کی شریعت کے خادم ہیں، خادم۔ اس عاشق رسول نے یہ بات کہی تھی، کہا ٹھیک ہے مرنے کے لیے تیار ہو جاؤ، اب ذرا دھیان دینا اصل بات کی طرف، کہ حضور اپنے غلاموں کی مصیبت پر کیسے کرم فرماتے ہیں، مصیبت میں کیسے امداد کو آتے ہیں، کیسے تسلی کا ہاتھ رکھنے کے لیے آتے ہیں۔ لیکن کوئی عاشق رسول ہو بھی تو صحیح، میرے اور آپ کی طرح زبانی دعوے دار، نعرے باز لوگ، اللہ اکبر، جن کی زندگی میں کوئی قربانی بھی نہ ہو، حضور کا ذکر بھی نہ ہو، حضور سے عشق بھی نہ ہو سچا، تو اللہ اکبر پھر کیسے کرم کے بادل چھائیں گے۔ اللہ اکبر۔ کافی نے جب کہا مرنے کو تیار ہوں، تو کہا کہ دیکھو مرنے والے کی آخری خواہش پوچھی جاتی ہے، بتاؤ تمہاری آخری خواہش کیا ہے؟ حضرت کافی مراد آبادی نے کیا کہا تھا پتہ ہے؟ کہا تھا کہ میں نبی کی نعت زندگی بھر لکھتا رہا، اب میری آخری خواہش یہی ہے کہ مجھے کاغذ اور قلم دے دو، تاکہ دنیا سے جاتے جاتے بھی میں آخری نبی کی نعت لکھ کر کے دنیا سے جاؤں۔ میں اہل علم کی توجہ چاہتا ہوں میرے بھائیوں، اگر زینے پر سے شاعر کا بچہ گر جائے اور اس کو چوٹ لگ جائے تو اس دن شاعر ایک غزل نہیں لکھ سکتا، اس لیے کہ کلام نیا لکھنے کے لیے، نیا کلام لکھنے کے لیے ذہن کو سکون چاہیے، اطمینان چاہیے، پرسکون ماحول چاہیے۔ اللہ اکبر۔ پھانسی کی سزا سنائی گئی ہے، لوگوں کا پریشر بڑھ جاتا ہے، اوسان خطا ہو جاتے ہیں، حالت یہ ہوتی ہے کہ طبیعت ساتھ نہیں دیتی، آدمی سب کو بھول جاتا ہے، لیکن وارث کے مصطفیٰ پھانسی کی سزا سننے کے بعد بھی کہتے ہیں کہ میں نے نبی کی ایک نئی نعت لکھنی ہے، نعت لکھ کر دنیا سے جاؤں گا۔ بڑی معذرت کے ساتھ عاشق وہ تھا وہ جو پھانسی کی سزا سن کر بھی نعت نہیں بھولا، اور ہم اپنی گھر کی شادیوں کی خوشی کے موقع پہ نعت بھول کر کے ڈی جے بجواتے ہیں، ڈی جے بجاتے ہیں، ناچ نچواتے ہیں۔ کس منہ سے عشق رسول کا دعویٰ ہے؟ جب مقرر کہتا ہے کہ قبر میں آقا تشریف لائیں گے تو نعرے لگاتے ہو، آقا آئیں گے میں دیکھوں گا، کس منہ سے دیکھو گے؟ سرکار نظمی کہتے ہیں اللہ اکبر، اور کس درد کے ساتھ کہتے ہیں ان کا سامنا میں قبر میں ان کا سامنا میں کس طرح
طرح سے کروں گا کہتے ہیں سامنا ان کا قبر میں کس طرح سے کروں گا میں دل اڑا سا جاتا ہے سن سن سنن میرا کہ میں کس منہ سے ان کا سامنا کروں گا کہ میرا دل تو بے چین ہو رہا ہے کہ کیسے سامنا کروں گا. بیٹی کی شادیوں میں نچوانے والوں ڈی جے بچوانے والوں حرام قرضہ سود کا لے کر اپنی برادری میں ناک اونچی کرنے کے لیے جھوٹی شان بتانے کے لیے شادیوں میں ہزاروں سینکڑوں حرام کام کرنے والوں کبھی ہم نے سوچا کہ وہ عاشق تھا عاشق جس نے موت کے منہ میں بھی نبی کو فراموش نہیں کیا نہیں بھولا. ہم خوشیوں میں حضور کو بھول جاتے ہیں خوشی کے موقع پہ آقا کو بھول جاتے ہیں. ہم کیسے عاشق رسول ہے. کافی نے کہا تھا نعت لکھوں گا بہرحال دستور ہے دنیا کا آخری خواہش تو پوری ہی کی جاتی ہے. کاغذ اور قلم لایا گیا اور کافی نے وہ نعت لکھی ادب اور عشق دونوں گلے مل رہے ہیں. آج بھی کوئی ادب نے یعنی اردو ادب کی دنیا میں کوئی اس میں عیب نہ نکال سکا اور عشق اس منزل پر ہے کہ عشق کا جبریل اپنے مکمل سدرہ پر نظر آتا ہے. اللہ اکبر. وہ کلام یہ ہے کیا کلام لکھا ہے. میرا دل چاہتا ہے کہ کاش یہ کلام عام ہو بچہ بچہ مسلمانوں کا سنیوں کا پڑھے. کس شان سے لکھا کہتے ہیں یقین دیکھیں جاتے جاتے نعت کس انداز سے لکھی جا رہی ہے. کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا پر رسول اللہ کا یہ دین مٹنے والا نہیں ہے. مسلمانوں ہم مٹ سکتے ہیں اسلام نہیں مٹ سکتا اس لیے کہ بدر میں نبی پاک نے اپنی انگلی سے نشان بنایا تھا عتبہ مرے گا شیبہ مرے گا یہ مرے گا وہ مرے گا لیکن گھوڑوں کی ٹاپوں سے دھول اڑی اونٹوں کی ٹاپوں سے دھول اڑی لیکن حضور نے جو نشان بنایا تھا اونٹ کی ٹاپ بھی گھوڑوں کی ٹاپ بھی جنگ کا گرد و غبار بھی میرے آقا کا بنایا ہوا نشان نہیں مٹا سکے. نادان ہے جو اسلام مٹانے چلے ہیں جب نبی کی انگلیوں کا نشان جنگ کا غبار نہیں مٹا سکتا تو نبی کے لائے ہوئے دین کو دنیا کے حکمراں کیسے مٹا سکتے ہیں. یہ دین نہیں مٹے گا لیکن یاد رکھنا اگر ہم نے دین سے بغاوت کی ہمیں مٹا دیا جائے گا اور ہماری جگہ کافروں کو ایمان کی دولت دی جائے گی اور ان کو لایا جائے گا. دین ہمارا محتاج نہیں ہے مسجد آبادی کے لیے ہماری محتاج نہیں ہے کعبے کی آبادی ہماری محتاج نہیں ہے. سمل جاؤ گناہ کرنے والوں سمل جاؤ. شراب کی اڈوں پہ جا کر قطار لگا کر شراب پینے والوں سود اور زنا کو عام کرنے والوں قدرت ان قوموں کو مٹا دیتی ہے جو قوم اللہ سے بغاوت کرتی ہے اور ایمان اسلام محتاج نہیں ہے اپنا اللہ کافروں کو ایمان کی دولت دیتا ہے. پتہ ہے آپ کو جب بغداد کی زمین پر بغداد کے مالداروں نے اللہ سے بغاوت کی تو اللہ نے ہلاکو جو چنگیز کا پوتا تھا اس کو بھیجا. اس نے لاکھوں مسلمانوں کو قتل کیا. ایک بزرگ نے دیکھا وہ کہتے تھے کہ ہلاکو تو جیتے گا ہی جیتے گا. کیوں؟ کیونکہ ہلاکو کے سر پر ولیوں کی روحیں تھی اور وہ کافر کے سر پہ ولیوں کی روحیں تھی اور وہ کہہ رہی تھی اے کافر ان فاسقوں کو ختم کر اے کافر ان فاسقوں کو ختم کر. جب مسلمان فاسق ہو جائے پھر کافر انہیں ختم کرنے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں مگر اسلام نہیں مٹتا. کیوں؟ اس لیے کہ پھر اللہ نے اسی ہلاکو کو جو اسلام مٹانے نکلا تھا اس کی نسل کو اور اس کی فوج کو اسلام قبول کرنے کی توفیق عطا فرمائی. اور اقبال جیسا مفکر بول پڑا ہے آیا فتنہ تاتار کے افسانے سے پاسباں مل گئے کعبے کو صنم کھانے سے. آپ یہ نہیں سمجھے کہ ہم سے اسلام ہے نہ. اگر مسجد ویران کرو گے قدرت کافروں کو ایمان دے گا وہ آباد کریں گے لیکن آپ نہیں رہو گے آپ کا وجود ختم ہو جائے گا. اگر اپنے وجود کو باقی رکھنا ہے تو نبی کے وفادار بنو چھوڑ دو گناہ کو. گناہ میں عزت نہیں ہے
گناہ میں سکون نہیں ہے، گناہ میں ترقی نہیں ہے۔ گناہ کرنے والی قوم مغرب میں گناہ کر کر کے تھک گئی، وہ گناہ چھوڑ کر اسلام کے دامن میں آ رہے۔ آپ کا گناہ کی طرف جا رہے ہو، وہ لوٹ آؤ، نبی کے دامن میں لوٹ آؤ، اسلام کے دامن میں لوٹ آؤ، محبت رسول کی طرف لوٹ آؤ، اپنے آپ کو پاک دامن بناؤ۔ ہیرو ہیروئن کی جدائی کے مناظر دیکھ کے رونے والوں، مصلی پہ اللہ کے خوف سے رونا شروع کرو، اللہ کی خشیت سے رونا شروع کرو۔ میرے آقا فرماتے ہیں جو اپنے گناہوں کو یاد کر کے روتے ہیں، اللہ میرے ان امتیوں کو بے حساب جنت عطا فرمائے گا۔ بغیر حساب و کتاب جنت میں جانا ہے۔ اکیلے میں اللہ کے لیے رو، سب کے لیے رونے والوں کبھی رب کے لیے رو کے دیکھو، سب کے لیے آنسو بہانے والوں کبھی مصطفیٰ جان رحمت کی یاد میں رو کے دیکھو۔ جانتے ہیں کافی نے کلام لکھا، کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا، پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا۔ اطلس و کم خواب کی پوشاک پہ نازا نہ ہو، اطلس و کم خواب کی پوشاک پہ نازا نہ ہو، اس تنے بے جان پر خاکی کفن رہ جائے گا، اس تنے بے جان پر خاکی کفن رہ جائے گا۔ ہم سفیروں باغ میں ہیں کوئی دم کا چہچہا، ہم سفیروں باغ میں ہیں کوئی دم کا چہچہا، بلبلیں اڑ جائے گی سونا چمن رہ جائے گا، جو پڑے گا صاحب لولاک کے اوپر درود، سب درود پڑھ لیں ایک بار، جو پڑے گا صاحب لولاک کے اوپر درود، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام اجمعین، صلاۃ و سلام علیک یا جد الحسن والحسین، جو پڑے گا صاحب لولاک کے اوپر درود، آگ سے محفوظ اس کا تن بدن رہ جائے گا، آگ سے محفوظ اس کا تن بدن رہ جائے گا۔ نام شاہان جہاں مٹ جائیں گے لیکن یہاں، نام شاہان جہاں مٹ جائیں گے لیکن یہاں، حشر تک نام و نشانے پنجتن رہ جائے گا، حشر تک نام و نشانے پنجتن رہ جائے گا، اور سب فنا ہو جائیں گے، سب فنا ہو جائیں گے، کافی وہ لیکن حشر تک سب فنا ہو جائیں گے، سب فنا ہو جائیں گے، کافی وہ لیکن حشر تک نعت حضرت کا زبانوں پر سخن رہ جائے گا، نعت حضرت کا زبانوں پر سخن رہ جائے گا۔ کافی نے نعت لکھی، ایک انگریز افسر نے کہا اس کو ایسے نہیں ماریں گے، بڑا کٹر ہے یہ، اس کے بدن پہ پہلے استری چلائی جائے، استری سمجھتے ہیں نا، استری چلائی جائے، آئرن، اس طرح وہ کیسی تھی پتہ ہے، وہ کوئلے کی تھی اس دور میں، لوہے میں اندر کوئلے ڈال کر کے دہکائے گئے، اور حضرت کافی کے بدن پہ استری چلائی جا رہی تھی۔ ایسے موقع پر کون تھا جیل میں، کون تھا مددگار، کوئی نہیں تھا، لیکن دل کا کنیکشن حضور سے جڑا ہوا تھا۔ جس وقت کافی کے بدن پہ استری پھیری گئی، کافی نے کہا یا رسول اللہ، واللہ وہ سن لیں گے، فریاد کو پہنچیں گے، اتنا تو ہو کوئی کہ آہ کرے دل سے، فریاد امتی جو کرے حال زہر میں، فریاد امتی جو کرے حال زہر میں، ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو۔ ہم مصیبت سے کیا ڈرے جن کو ایسا آقا ملا ہو کہ جو قیامت کی عذاب سے بچانے کی طاقت رکھتا ہو، کیا وہ دنیا کی مصیبتوں سے نہیں بچا سکتے؟ کوئی ان کا ہو کر تو دیکھے، کوئی ان سے تعلق جوڑ کر تو دیکھے، سب سے رشتہ جوڑنے والے ان سے رشتہ جوڑ کر تو دیکھے، کتنی محبت ہے امت سے۔ جب کافی کے بدن پر استری چل رہی تھی، کافی نے کہا ادرکنی یا رسول اللہ، ادرکنی یا رسول اللہ۔ ادھر استری چل رہی تھی، کافی نے دیکھا سامنے حضور موجود ہے، عالم بیداری میں حضور کا جلوہ دیکھا، سرکار کو سامنے کھڑے ہوئے پایا۔ اب اگر حسن یوسف موجود ہو تو انگلیاں کٹنے کا درد نہیں ہوتا، حسن مصطفیٰ موجود ہو تو استری چلنے کا درد کیسے؟ درد پہلے ہوا، درد پہلے ہوا، لیکن جب جلوہ رسول سامنے دیکھا رو پڑے، رو پڑے، حضور دیر ہو گئی، حضور دیر ہو گئی،
کاش کہ مجھے پہلے معلوم ہوتا کہ بدن پہ استری چلے گی تو آپ تشریف لائیں گے تو اتنی دیر نہ کرتا، یہ استری تو میں بہت پہلے چلوا چکا ہوتا تاکہ آپ کا جلوہ مجھے نظر آ جاتا۔ یہ عاشقوں کی طبیعت ہے، یہ عاشقوں کا اندر، اور جو ایسے عشق کرتا ہے پھر وہ یوں جلوہ دیکھتا ہے۔ آؤ اپنے آقا سے قریب آئیں، تجدید وفا کریں۔ یہ دنیا کھیل کود ہے، لہو و لعب ہے، دنیا ایک تماشا ہے، ایک خوابگاہ ہے۔ اپنے آقا سے رشتہ مضبوط کرو، یہاں بھی سکون، وہاں بھی سکون، وہاں بھی سکون۔ قبر میں لہرائیں گے تا حشر چشمے نور کے، جلوہ فرما ہوگی جب طلعت رسول اللہ کی۔ سب سے گناہوں سے، سب گناہ سے رشتہ توڑ کے اپنے آقا سے رشتہ جوڑو۔ جب گناہ کرنے کو دل چاہے بس اتنا خیال کر لینا حضور مجھے دیکھ رہے ہیں، اللہ دیکھ رہے ہیں، اللہ کی عطا سے حضور دیکھ رہے ہیں۔ اگر میں نے گناہ کیا حضور کا دل دکھے گا۔ جب ماں کا دل دکھانے والے کی زبان پہ مرتے وقت کلمہ نہیں آتا تو جو نبی کا دل دکھا رہا ہے مرتے وقت اس کی زبان پہ کلمہ کیسے آئے گا؟ اس لیے توبہ کرو، پلٹو۔ میں بار بار پورے ملک میں کہہ رہا ہوں، لاک ڈاؤن کے بعد میرے ہندوستان، میرے ملک میں لاکھوں نوجوان ہیں مسلمان جوانوں کی کمی نہیں، ہم لاکھوں کی تعداد میں لاکھوں ہیں۔ اگر یہ مسلمان اپنے دین کی طرف پلٹ آئے، چھوڑ دیا انہوں نے گناہوں کو، چھوڑ دیا انہوں نے عیاشیوں کو، چھوڑ دیا انہوں نے برائیوں کو، اور دل کے مسلمان، اخلاق والے۔ کیسے مسلمان؟ راستے میں تکلیف دینے والی چیز دیکھی تو ہٹا دی، ایسا مسلمان۔ ایسا مسلمان کسی کو درد میں نہ دیکھ سکے، کسی کو دکھ میں نہ دیکھ سکے، کسی کو تکلیف میں نہ دیکھ۔ ایسا مسلمان نہیں کہ دوسروں کا چھین کے کھا لے، ایسا مسلمان خود بھوکا رہے کہ دوسروں کو کھلا دے۔ وہ والا مسلمان جو صفا کے چبوترے پہ حضور نے لوگوں کو مسلمان بنایا تھا۔ اگر میرے جوان ایسے مسلمان بن گئے نا، انشاءاللہ رائے پتورہ پھر سے اسلام میں آئے گا۔ لیکن ایسا مسلمان، جب ہم خود ہی مسلمان مکمل نہیں بن پا رہے ہیں، جو کام اپنے بچوں کو نمازی نہ بنا سکے وہ دوسروں کو کیا مسلمان بنائیں گے؟ پہلے ہم مسلمان بنیں، اور مسلمان ایسے ہی بنے۔ آپ دیکھیں کیا تھے مسلمان۔ یہودیوں کا ایک قافلہ ایک رستے سے گزرا، ذرا توجہ کریں، یہودیوں کا ایک قافلہ ایک رستے سے گزرا، پتھر بیچ میں پڑا ہوا ملا تھا۔ یہودیوں نے کہا شاید اس راستے سے کوئی مسلمان نہیں گزرا، اگر مسلمان گزرتا تو یہ رستے میں پتھر وہ پڑا نہیں رہنے دیتا، کیونکہ ان کے نبی کی تعلیم ہے رستے سے پتھر جو تکلیف دینے والی چیز ہے اس کو ہٹا دینا بھی ایمان کی علامتوں میں سے ایک علامت ہے، ایمان کے شعبوں میں سے ایک شعبہ۔ یہ ہے میرے بھائیو اسلام، جس نے سب کو متاثر کیا۔ بہت خوبصورت ہے اسلام، لیکن ہم اسلام کی طرف نہیں آتے۔ آؤ پھر دیکھو کتنا لطف آئے گا۔ اللہ پہلے مجھے آپ سب کو توفیق دے، گفتگو کے درمیان اگر کوئی غلطی ہو تو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ یہ ہمارے بروچ سے ایک رسالہ نکلتا ہے گجراتی زبان میں، جس کو ہمارے عظیم برادر مجاہد اہل سنت جناب شبیر پٹیل رضوی صاحب نکالتے ہیں۔ اس کا نام ہے برکات خواجہ۔ جیسا نام ہے ویسا اس کا کام بھی ہے۔ یہ برکات خواجہ رسالہ ہے گجراتی زبان میں۔ میں سمجھتا ہوں گجراتی زبان میں چند رسائل نکلتے ہیں، ان میں سے ایک یہ بھی ہے۔ آپ اس کے ممبر بنے، سالانہ ممبر بنے، اور اس کو اپنے گھر میں لیں۔ ابھی بھی مل سکتا ہے، ہمارے حافظ عبدالرحیم صاحب ہمارے برادر ذکر آئے بروز سے، یہ لے کر آئیں، محدود ہی لے کر آئیں، اس کو لے جائیں۔ آپ پڑھیں گے، آپ کے بچے پڑھیں گے، دینی معلومات میں اضافہ ہوگا۔ اور بس اب ایک تحفہ اپنی طرف سے دے کر چلا جاؤں۔ آج کے بعد اس وقت تک ہم بستر پہ نہیں جائیں گے، سوئیں گے نہیں، جب تک 313 مرتبہ اپنے آقا پہ درود نہیں پڑھ لیں گے۔ سب لوگ پڑھیں گے، بچوں کو بھی پڑھائیں گے، مائیں اور بہنیں بھی پڑھیں گی۔ وہ 313 بار کتنا ٹائم لگے گا؟ کوئی ٹائم نہیں لگے گا۔ سب سے مختصر درود ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہی مشکل ہے، کتنوں کو آتا ہے؟ ذرا پڑھے تو، صلی اللہ علیہ۔ کیا ہے صلی اللہ؟ اس درود شریف کو آپ 313 بار پڑھے گا تو صرف 5 منٹ لگیں گے۔ کتنا؟ 5 منٹ۔ آقا کے لیے 5 منٹ نہیں دے سکتے؟ جو قبر میں بچانے کے لیے آئے، جو زندگی بھر ہمارے لیے دعا کریں، 5 منٹ نہیں دے سکتے؟ بولو نہیں دے سکتے۔ پڑھیں گے آج سے انشاءاللہ۔ ماحول بنا دو گھر میں، اور درود پڑھ کے دیکھنا پھر کیسا سکون ملے گا، کیسے سکون کی نیند آئے گی، کیونکہ ہر درد کی دوا ہے صلی علی محمد، تعویذ ہر بلا ہے صلی علی محمد۔ السلام